ہر لحظہ مومن کی نئی شان نئی آن، ہر لحظہ مومن کی نئی شان نئی آن، تعلیمات تقویٰ ہے اللہ کی برہان، ہر لحظہ مومن کی نئی شان نئی آن، تعلیمات تعلیمات تقویٰ، تعلیمات تقویٰ، تعلیمات تقویٰ، تعلیمات تقویٰ۔ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، باب فضل الغني الشاكر، وهو من أخذ المال من وجهه وصرفه في وجوهه المأمور بها. شکر گزار مالدار کی فضیلت۔ قال اللہ تعالی: فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى۔ سورہ لیل آیت نمبر 5 اور 7۔ وقال اللہ تعالی: وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ سورہ لیل آیت نمبر 17 اور 21۔ وقال اللہ تعالی: وَإِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّ هِيَ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 270 پر 1۔ وقال اللہ تعالی: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ سورہ ال عمران آیت نمبر 90 پر 2۔ والآیہ فی فضل الانفاق فی طاعات کثیرۃ معلومہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: پس لیکن جس شخص نے اللہ کی راہ میں دیا اور اللہ سے ڈرا، اچھی بات کی تصدیق کی اور ہم اس کو آسان راستے نیکی کی توفیق دیں گے۔ اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اللہ تعالی نے اور بچا لیا جائے گا اس کو جہنم سے، جو بڑا پرہیزگار ہے، جو اپنا مال پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے دیتا ہے اور کسی کا اس پر احسان نہیں ہے کہ جس کا بدلہ دیا جائے، صرف اپنے رب برتر کی رضامندی کے لیے خرچ کرتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں پیسہ خرچ کرتا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں۔ اور یقیناً عنقریب وہ خوش ہو جائے گا، عنقریب وہ خوش ہو جائے گا، شاید دنیا میں بھی خوش ہو جائے یا مرنے کے بعد خوش ہو جائے، قبر میں خوش ہو جائے، میدان حشر میں خوش ہو جائے، آخرت کا توشہ اس کے لیے تیار ہو چکا ہے۔ اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اگر تم صدقہ ظاہر کر کے دو تب بھی اچھا ہے، اگر تم چھپا کر دو
اور فقراء کو دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، اور وہ تم سے تمہاری برائیاں دور فرما دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ تمہارے عملوں سے باخبر ہے، اور فرمایا تم اس وقت تک نیکی حاصل نہیں کر سکتے جب تک تم اپنی پسندیدہ چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے۔ جو چیز اپنے جان سے پیاری ہے وہ اللہ کو دینا ہے۔ بیکار چیز اللہ ہے، دے لو، مسجد کو دے لو، ڈالا لو، کچرے میں پڑا سو چیز اللہ کا مسجد کو دے دو، ان کی ضرورت کی نہیں رہتی، مگر اپنے جان سے بھی پیاری چیز اللہ کی راہ میں دینا ہے، خوبصورت چیز اللہ کو دینا ہے، اچھی چیز اللہ کو دینا ہے۔ پر کہاں ہے وہ لوگوں میں ایسی صلاحیت نہیں ہے، مگر اللہ کے گھر کو دینے کے لیے کنجوسی کرتے ہیں، پورا کام کرتے تھے مگر تھوڑے کام کے لیے اٹکا کے چھوڑ دیتے ہیں، نہیں آ جائے گا، کل آئے گا، پرسوں ہو جائے گا، پرسوں ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں اللہ کے گھر کے کام کے واسطے نیکی تھوڑی ہی صحیح کیوں فوراً کر دو، وہ اللہ کو پسند ہے، مگر اللہ کے کام کو ٹھکا کے ترسا کے کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کسی کام میں آپ کو پھنسا دے اور اللہ آپ کو ترساتا رہے یہاں تک کہ موت آ جائے، وہ کام نہیں ہوئے گا اور موت آ جائے گی تمہیں۔ اس لیے کوئی بھی کام کرنا ہے نیکی کا کام فوراً کر وہ کام سے ہاتھ دھو لو، صبح خوش ہو جاؤ، میں نے یہ کام کر دیا، کوئی میرا کام ہوا بیلنس نہیں ہے اللہ کے گھر کا۔ تو دنیا کے بھی لوگوں کے بھی کام اسی طرح کرنا چاہیے، جس طرح اللہ کے کام کو ہم فوراً کر دینا سمجھ کر کرتے ہیں تو دوسروں کا بھی کام ویسا ہی کرنا ہے۔ ایک حقوق العباد ہے اور ایک حقوق اللہ ہے، اور اس سے زیادہ باہر کا عمل جو حقوق العباد کا مسئلہ آتا ہے وہ تو بڑا کٹھن مسئلہ ہے میرے بھائی میرے دوست، اس لیے کہ اگر وہ تم وعدے کے مطابق اس کا کام نہیں کرو گے تو قیامت کے دن کر دینا پڑے گا، مگر اللہ کا کام ایسا نہیں ہے، اللہ چاہے تو معاف کر دے گا مگر وہ کام بندہ ہی معاف کرے گا۔ بندے کے ذمہ جو کام آ جائے وہ بندہ اگر معاف نہ کرے تمہیں نجات نہیں ملنے والی۔ اس لیے نیکی کے کام کو افضل سمجھو، اس کی فضیلت کتنی بڑی ہے۔ پلک جھپکتے ہی آپ کو جنت ملنے والی ہے، کیا آپ پلک جھپکتے ہی جنت حاصل کرنا نہیں چاہتے؟ اور جنت بھی ترسا کر اللہ دے آپ کو، جیسے تمہاری آنکھ بند ہوئی جنت کا نظارہ تمہاری آنکھوں میں نظر آئے۔ یہ ہے اول وقت میں کام کرنے والا، اول وقت میں عبادت کرنے والا، اللہ اول وقت میں ذکر و اذکار کرنے والا۔ جیسے ہی وقت ہو جائے، معلوم ہو گیا کہ ہم کو نماز پڑھنا ہے، اذان ہو گئی ہے، تو فوراً نماز کے لیے اٹھ کھڑا ہو جائے، نکل جائے گھروں سے، اسی کا نام اول وقت ہے۔ بعد میں آئے نماز پڑھے اس کی کوئی اہمیت نہیں، بعد میں نماز پڑھنے والی کوئی اہمیت نہیں ہے، یاد رکھ لو یہ بات کو اچھی طرح۔ اسی لیے قرآن میں اللہ ذکر کر دیا ہے ان کے اوقات میں اول وقت میں نماز پڑھو، نہیں پرواہ نہیں، آرام سے آپ کو پڑھو تو اللہ بولے نہیں، اللہ بولے سو اذان ہو گئی مسجد کو چلے جاؤ۔ اب تمہیں اذان ہو گئی مسجد کو آ گئے تو 2 رکعت سنت پڑھے، تحیت المسجد پڑھے، تحیت الوضو پڑھے، اس کے بعد فرض نماز کے لیے انتظار کرتے رہے اور دعا کرو، اس لیے کہ اس وقت کی دعا اللہ قبول کرتا ہے۔ یہ تمام فضیلتیں بیان کر دی گئی ہیں، مگر تم ان فضیلتوں کو حاصل کرنا نہیں چاہتے، ہیلے بہانے بنا کر وقت برباد کر کے کام و کاج کا بہانہ۔ تم کتنا بھی کام کرو میرے بھائی میرے دوست، رات کے 2 بجے تک کرو، 3 بجے تک کرو، یہ تمہارا معاملہ ہے، اس سے اللہ کا کوئی معاملہ نہیں ہے، وہ تمہارا روزی روٹی کا معاملہ ہے۔ اللہ نے نہیں کہا کہ رات کے 2 بجے تک 3 بجے تک کام کرو، اللہ نے کہا کہ عشاء تک کام کرو، کھانا کھا کے سو جاؤ، عشاء کے بعد نماز پڑھ کے، اس کے بعد تم کام کرو، وہ تمہاری مرضی کا کام ہے، اس میں دخل کیوں دیتے ہو؟ نماز کے لیے بہانہ کیوں بناتے ہو؟ اس لیے عبادتوں کے لیے دنیا کے کام کا بہانہ ہرگز نہ بناؤ، اگر تم ایسا بناؤ گے تو وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے عملوں سے باخبر ہے، اور فرمایا اللہ رب العالمین نے تم اس وقت تک نیکی حاصل نہیں کر سکتے جب تک تم اپنی پسندیدہ چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے،
اور تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے۔ اور اللہ کی پسندیدہ جگہوں پر خرچ کرنے کی فضیلت میں بکثرت بہت آیتیں اور مشہور آیات، ان تمام آیات میں انفاق فی سبیل اللہ کی فضیلت اور تاکید بیان کی گئی ہے۔ وعن عبد الله ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا حسد الا في اثنتين، رجل اتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل اتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها، متفق علیہ وتقدم الشرح قریبا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف دو خصلتوں پر رشک کرنا جائز ہے۔ ایک اس آدمی کی فضیلت پر جسے اللہ تعالیٰ نے مال سے نوازا اور پھر اسے حق کی راہ میں خرچ کرنے کی ہمت بھی دی۔ ہمت بھی ہونا چاہیے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے، دھوکہ نہیں، ٹھکانا نہیں، آج دیتا ہوں کل دیتا ہوں، صبح لاتا ہوں پرسوں لاتا ہوں، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ کمپنی میں کام کرنے والا اگر ایک دن درما لیٹ کر دے تو پریشان ہو جاتی، درماز دیا نہیں، درماز دیا نہیں، کیوں؟ اور اللہ کے لیے کام کرنا ہے، صبح کریں گے پرسوں کریں گے، کیا اتنا ارجنٹ ہے؟ کیا اتنا ارجنٹ ہے؟ یہ سب چیزیں اللہ کو ناپسندیدہ ہے میرے بھائی۔ ایک اس آدمی کی خصلت پر جسے اللہ نے مال سے نوازا، پھر اسے حق کی راہ میں خرچ کرنے کی ہمت بھی دی، اور اسے دوسرے اس آدمی کی خصلت پر ہے جسے اللہ نے حکمت و دانائی عطا فرمائی اور اس کے ساتھ فیصلہ کرتا اور دوسرے لوگوں کو بھی سکھاتا۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے اور اس کی شرح قریب ہی گزری ہے۔ میرے بھائی میرے دوست، یہاں یہ باب کی مناسبت سے اس حدیث کو دوبارہ بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو مال دے تو اس کا شکریہ ہے، اسے اللہ کے حکم کے مطابق نیکی کے راستے پر خرچ کرنا۔ اللہ نے کسی کو مال دیا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کے راہ میں خرچ کرنا۔ جو خرچ کرے گے تو قیامت کے دن پکڑے گا، اس کا حساب دینا پڑے گا۔ اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے، اس طرح علم و حکمت کا شکریہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے۔ اگر کسی کو علم مل گیا ہے اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ علم نماز بھی ہو سکتا ہے، علم قرآن کی تلاوت بھی ہو سکتی ہے۔ قرآن کا علم حاصل کرنا یعنی ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھنا، اسے سمجھنا، پھر اس پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ سمجھ میں آ رہا، اس کی بھی بہت بڑی فضیلت ہے۔ تو وہ اس آدمی پر بھی رشک کیا جاتا ہے۔ دوسروں کو نفع پہنچانے کے لیے مال اور علم کی آرزو کرنا جائز ہے۔ اے اللہ ہمیں مال عطا فرما، ہم تیری راہ میں خرچ کریں گے، ایسی آرزو کرنا جائز ہے۔ اے اللہ ہمیں وہ علم عطا فرما تاکہ ہم علم حاصل کرنے کے بعد دوسروں کو بھی علم پہنچائیں، ایسا آرزو کرنا جائز ہے۔ اگر تم اس طرح کا آرزو کرو گے اللہ تعالیٰ ضرور مال بھی دے گا اور علم بھی دے گا، اس لیے کہ نفع بخش علم ہے اور نفع بخش مال پوچھ رہے ہیں اللہ رب العالمین سے۔ فضول کاموں کے لیے، حرام کے لیے خرچ کرنے کے لیے نہیں، رسم و رواج میں خرچ کرنے کے لیے نہیں۔ اے اللہ وہ مال عطا فرما جو تیرے لیے ہم تیری راہ میں خرچ کریں گے۔ تو ایسا مال اللہ رب العالمین سے مانگنا جائز ہے، اور زیادہ سے زیادہ مانگنا جائز ہے۔ ایسا نہیں کہ تھوڑا مانگنا نہیں ہے، زیادہ مانگو اللہ رب العالمین سے۔ اللہ تعالیٰ زیادہ دینے والے، اللہ غنی ہے، کوئی کمی آنے والی نہیں ہے۔ ساری دنیا کے اوپر اللہ رب العالمین خرچ کر دے تو جیسے کہ سمندر کے اندر ایک سوئی کو ڈبا کر اٹھاؤ تو کتنا پانی اس پہ لگے گا، اتنا بھی اللہ کا خرچ نہیں ہوگا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اس لیے اللہ رب العالمین سے ہمیں زیادہ سے زیادہ مال حاصل کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ جتنا دے اتنا اچھا ہے۔ اور ایک حدیث بول کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں انشاءاللہ۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف دو خصلتوں پر رشک کرنا جائز ہے. ایک اس آدمی کی خصلت پر جسے اللہ نے قرآن مجید عطا فرمایا, قرآن مجید عطا فرمایا. وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ولا حسد الا فی اثنتین ورجل عطاه اللہ القرآن. دیکھو قرآن جسے عطا کر دیا اللہ اکبر. قرآن کی کتنی بڑی اہمیت ہے. قرآن کا علم حاصل کرو, اسی لیے ہم آپ کو قرآن پڑھاتے ہیں, اس کے ترجمے سکھاتے ہیں تاکہ سمجھ سکے. حدیث پڑھ لینا بڑی بات نہیں, حدیث کا ترجمہ بھی حاصل کرنا ہے. حدیث کا ترجمہ پڑھو گے تو تم سمجھ میں آ جائے گی کیا یہ حدیث ہے. تو جب تم عمل بھی کرو گے تو یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ فَهُوَ يَقُومُ بِهِ أَتَعَ اللَّيْلِ وَأَنَا النَّهَارِ وَرَجُلٌ أَتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَهُوَ يَنْفِقُهُ أَنَعَ اللَّيْلِ وَأَنَا النَّهَارِ فَهُوَ يَقُومُ بِهِ أَنَعَ اللَّيْلِ وَأَنَا النَّهَارِ ورجل أتاه الله مالا وهو ينفق أنع الليل وأنع النهار. متفق علیہ. وہ آدمی ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف دو خصلتوں پر رشک کرنا جائز ہے. ایک اس آدمی کی خصلت پر جسے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید عطا فرمایا, وہ اس کے ساتھ رات کی گھڑیوں میں بھی عمل کرتا ہے اور دن کی گھڑیوں میں بھی. اور دوسرا وہ آدمی جسے اللہ نے مال عطا فرمایا پس وہ اسے رات کی گھڑیوں میں بھی خرچ کرتا ہے اور دن کی گھڑیوں میں بھی خرچ کرتا ہے. اللہ اکبر. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کی ہے. اس سے ماقبل حدیث میں قرآن کی جگہ حکمت کا لفظ ہے. اس حکمت سے مراد بھی قرآن ہی ہے, یعنی الحکمت الف لام میم عہد کا ہے. اس کے ساتھ قیام کرنے کا مطلب اس پر عمل کرنا ہے جس میں قرآن کریم کی تلاوت نماز میں اور نماز سے باہر, اس کی تعلیم اور اس کے ساتھ فیصلہ کرنا اور اس کے مطابق فتویٰ وغیرہ دینا سب شامل ہیں. اس حساب سے دونوں روایات کا مفہوم ایک ہی ہے اور دو آدمیوں یا دو خصلتوں پر بھی حسر بھی صحیح ہے. فتح الباری کتاب العلم. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام قرآن اور حدیث کی باتیں جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نیکی حاصل کرنے میں جلدی کریں, اس لیے کہ ہمارے سروں پر موت کھڑی ہے, کیا معلوم کس وقت ہماری موت آ جائے. اس لیے نیکیاں حاصل کرنے میں جلدی کرو. اللہ تعالی ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے, ہمارے دینے کو قبول فرمائے. اللہ کی راہ